بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر لبیک کا ساتھ پی ٹی آئی کے ورکر نہ دیتے تو شاید لبیک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتی۔ لبیک کا جو بیانیہ ہے یا لبیک جو دعوے کرتی ہے عمران خان کے متعلق، پی ٹی آئی کے متعلق، اور جو حافظ سعد رضوی صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں، اگر پی ٹی آئی کے ورکر تحریک لبیک کا ساتھ نہ دیتے تو تحریک لبیک کو یہ سب کچھ ثابت کرنا شاید ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ آج تحریک لبیک والے جو خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، ان کی بیانیے کی جیت ہو رہی ہے، ان کا سب سے بڑا سیاسی مخالف اور نظریاتی مخالف، بلکہ ہم اس کو مذہبی طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا مخالف عمران خان ہے، اس کے اوپر جو دن بدن سختیاں بڑھ رہی ہیں، یوتھیوں کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ پورا جو کریڈٹ ہے یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو جاتا ہے۔ اور یہ صرف تحریک لبیک کا یعنی کہ انڈائریکٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے سب سے بڑی جو مشکل پیدا کر رہے ہیں وہ اس ٹائم قوم یوتھ خود کر رہی ہے۔ اس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ عمران خان کے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہے۔ میں تو یقیناً اس کے اوپر آج کافی میں نے سرچ کیا، کیونکہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کی آواز نہیں سنا سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایک پی ٹی آئی کا یعنی کہ بہت ہی ایکٹیو قسم کا ایک اس کا کارکن ہے، بلکہ وہ ٹکٹ ہولڈر بھی اس کو کئی لوگ کہہ رہے ہیں، دانیال ملک اس کا نام ہے۔ وہ آرمی چیف کو کھل کے گالیاں نکال رہا ہے، آرمی چیف کی بہن کو، جتنے جرنیل ہیں ان کی ماؤں کو کھل کے وہ گالیاں نکال رہا ہے۔ اب ناظرین، صورتحال کچھ اس طرح بن گئی ہے کہ یقیناً اگر یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان آرمی کے خلاف کھل کے نہ آتی، پاکستان آرمی کو گالیاں نہ نکالتی، جنرل عاصم منیر صاحب کو گالیاں نہ نکالتی، تو جو تحریک لبیک کا موقف تھا، تحریک لبیک کا جو الزام تھا پی ٹی آئی کے اوپر، بلکہ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستانی آرمی کو بدنام کر رہے ہیں، ڈیگریڈ کر رہے ہیں، بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، انڈیا کا جو پاکستان آرمی کے اوپر الزام رہتا ہے اس کو وہ یہ فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے۔ اور اگر یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم عمران خان کی طرح یو ٹرن لے لیتی، یو ٹرن کس طرح کہ جب عمران خان کے کافی عرصہ پہلے، یعنی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس 9 مئی کے واقعے سے پہلے بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے یو ٹرن لے چکے تھے۔ بار بار وہ اپنی تقریروں میں کئی جگہ میں یہ اشارہ دے چکے تھے کہ میں جنرل عاصم منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ خفیہ صدر عارف الوی کے ذریعے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب جنرل عاصم منیر نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالا تو پھر عمران خان مجبور ہو کے اس نے 9 مئی کا جو واقعہ وہ پلان کیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پاکستان میں کیا کرنا ہے۔ اچھا، 9 مئی کا واقعہ جب ہو گیا تو عمران خان کو بخوبی سمجھ آ گئی کہ یار اب تو میں نے کچھ بہت غلط کر دیا۔ اچھا، 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان نے مکمل یو ٹرن لے لیا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے۔ عمران خان کو سمجھ آ گئی کہ میں ان سے ٹکر نہیں لے سکتا ہوں۔ عمران خان سمجھ گئے، اس لیے عمران خان ہی نہیں سمجھ گیا بلکہ عمران خان کے جتنے قریبی اس کے ساتھی تھے سب سمجھ گئے کہ عمران خان کون سے کھڈے لینڈ لگ گیا ہے، کہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعے کے بعد سب سے بڑا جو اعتراف کیا وہ یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں جو کچھ ہوا وہ میں نے تو نہیں کہا ہے، وہ میرے آدمی تو نہیں تھے، جس کی بھی تھے اس کو پکڑو۔ یعنی کہ جتنے بھی 9 مئی کو یوتھیوں نے توڑ پھوڑ کیا، جلاؤ کھڑوتیا، اس سے عمران خان نے لا تلقی کا اظہار کر لیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتا ہوں، مجھے کسی صورت میں معافی چاہیے، مجھے این آر او چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان کی جب گرفتاری ہوئی تھی، عمران خان کی گرفتاری کے بھی ایک دن پہلے عمران خان نے کہا تھا
کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جو اس نے 1.5 سال سے قومی یوتھ کو تیار کیا تھا جہاد کے نام پہ کہ میں آپ لوگوں کو حقیقی آزادی دلاؤں گا، آپ لوگوں نے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، اگر آپ لوگوں نے ظلم برداشت کیا تو سمجھو آپ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ جھوٹا الزام اس نے لگایا تھا، یعنی کہ فل جہاد کے نام پہ اس نے قومی یوتھ کو تیار کیا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگوں کو حقیقی آزادی دلاؤں گا۔ بالآخر عمران خان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ناچنے والی کو جو بچے ہیں نا یہ حقیقی آزادی نہیں دلا سکتے، تو عمران خان نے گرفتاری سے 1 دن پہلے کہا ہے کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، پھر عمران خان گرفتار ہو گئے، گرفتار کے بعد بھی عمران خان نے دیکھا ہے کہ قومی یوتھ نے میرا ساتھ نہیں دیا، روڈوں کے اوپر کوئی نہیں نکلا، کسی نے کوئی اتنا بڑا احتجاج نہیں کیا، تو پھر عمران خان نے جیل میں کئی بار یہ اپنے وکلا کے تھرو یہ بیان دیا ہے کہ بھئی میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی جو قومی یوتھ ہے ان کو داد دینی چاہیے۔ جتنی مشکل عمران خان کے لیے اس ٹائم قومی یوتھ پیدا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، اس ٹائم عمران خان کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ وہ میں یقین مانے ناظرین کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ایک فتنہ پاکستان میں بنا دیا ہے، جو پی ٹی آئی فتنہ ہے، تو بالکل یہ فتنہ ثابت ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک پی ٹی آئی سپورٹر یوتھ سے بات کی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اس شخص کے الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، یعنی کہ ان کی مخالفت کن سے تھی؟ جنرل عاصم منیر، جنرل باجوہ سے۔ کب؟ جب عمران خان کو کرسی سے اتارا گیا، اس سے پہلے تو جنرل باجوہ ان کے باپ تھے نا، عمران خان کہتا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت کب ہوئی؟ جب عمران خان کو کرسی سے اتارا گیا۔ لیکن اس یوتھی کے الفاظ تھے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک آرمی کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک عام سپاہی سے لے کر افیسر تک وہ شہید نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ اللہ گواہ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اگر آپ نجی محفل میں جائیں تو پاکستان آرمی کے خلاف اتنا زہر اگلتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر، جو ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستان میں تو پھر بھی جو یوتھی ہیں ان کو تھوڑی عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس ٹائم اوورسیز جو یوتھی ہیں وہ عمران خان کے لیے اتنی مشکل کھڑی کر رہے ہیں، اتنی مشکل کھڑی کر رہے ہیں۔ اگر یہ یوتھی، جو میں کہتا ہوں نا کہ تحریک لبیک والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کا، اگر یہ یوتھی عمران خان کی طرح یو ٹرن لے لیتے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا گراؤنڈ کے اوپر اگر یہ آرمی چیف کی مخالفت نہ کرتے تو شاید ہمارا جو بیانیہ تھا، ہمارا جو موقف تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ پاک فوج کے خلاف ہے، تو وہ ثابت کرنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ عمران خان تو آلریڈی یو ٹرن لے چکا تھا۔ تو اس ٹائم ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے سب سے زیادہ جو لوگ مشکل پیدا کر رہے ہیں وہ اس کے اپنے ورکر کر رہے ہیں، اور اس کے اگر ورکروں میں اتنا عقل اور شعور ہوتا تو جس طرح عمران خان بار بار معافی مانگ رہا ہے، بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس کی سوشل میڈیا ٹیم بھی عمران خان کی طرح یو ٹرن لے کے تھوڑا نرم رویہ رکھتی، تھوڑا یعنی کہ عاجزانہ اس سے پیش آتی پاکستان آرمی سے کہ چلو یار جو کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، جنرل عاصم منیر اچھے کام کر رہا ہے، عمران خان سے غلطی ہو گئی، عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کا یہ مقصد نہیں تھا، پاکستان آرمی ہماری محافظ ہے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے تو شاید کچھ بات بن سکتی تھی۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ صرف ہم نہیں دیکھ رہے، یہ پاکستان کا بچہ جو بڑے بڑے افسر ہیں، جنرل عدالت ججوں تک سب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ٹیم کس طرح پاکستانی ادارے کے اوپر یعنی کہ ایک ایٹم بم استعمال کر رہا ہے۔ تو برکر ناظرین، میں تو یقیناً کہتا ہوں پی ٹی آئی والے یوتھیوں کو کہ شاباش، آپ نے جو کچھ آپ کے دل میں آتا ہے وہ کرتے جائیں، کیونکہ وہ آپ کے ہی خلاف استعمال ہوگا۔ آپ اپنے لیے یعنی کیسے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، آپ لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم نے آپ لوگوں کو جہلیت کا لقب دیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی عقل اور شعور ہوتا تو آج آپ جس سٹیج پہ آج آپ کھڑے ہیں، جس حالت میں آپ کھڑے ہیں، تو شاید آپ نہ ہوتے اگر آپ اپنے خان کی طرح آپ لوگوں نے بھی کوئی عقل سے کام لیا ہوتا ہے۔ لیکن عقل سے آپ لوگوں کا، عقل دلیل سے تو آپ لوگوں کا تعلق بھی نہیں ہے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ